ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولنا الامین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ معزز سامعین، ابھی یہ کرونا وائرس کی بیماری کے تعلق سے ہم اور آپ جن حالات سے گزر رہے ہیں، اللہ ہمارے ہاتھ پر رحم فرمائے، دنیا کے اندر امن و سکون کی حالت پیدا فرمائے۔ جو لوگ بیمار ہیں اللہ انہیں شفا عطا فرمائے، اور جو ابھی تک محفوظ ہیں اللہ ان کی پوری حفاظت فرمائے، آمین۔ حضرات گرامی، اس بیماری کے تعلق سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج ہم اللہ کی عبادت و بندگی جس طریقے سے پوری آزادی کے ساتھ اللہ کے گھر کے اندر کرتے تھے، آج وہ چیز ہمیں میسر نہیں ہے، حالانکہ وہ بھی اسلام کے دائرے میں ہے، اور اسلام نے ہمارے اور آپ کے ساتھ آسانی اور سہولت برتتے ہوئے ہمیں اور آپ کو اس کی اجازت دی ہے کہ اگر ایسی کوئی تکلیف کی حالت سامنے آ جائے، جیسے سخت بارش ہو رہی ہو، ٹھنڈی رات ہو، یا کرونا جیسے حالات ہوں، بہرحال ایسی سچویشن جس میں جان و مال کا خطرہ ہو، تو ہم مسجد کے بجائے اپنے گھر پہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اس حالت اور اس سچویشن میں ہمیں کچھ اور سنت سے معلوم ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کہ مسجدوں میں ایسی حالت میں جب اذان ہو تو اس وقت اذان کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ آج دراصل اسی پوائنٹ پر مجھے آپ کے سامنے کچھ بات رکھنی ہے، لیکن اس سے پہلے آئیے میں آپ کے سامنے فرمان رسول پیش کر دوں۔ سب سے پہلی روایت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، جسے امام بخاری رحمہ اللہ اور امام مسلم رحمہ اللہ دونوں نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر، صحیح البخاری اور مسلم دونوں کے اندر یہ روایت نقل کی گئی ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مؤذنا یؤذن ویقول بعد اثرہ الا صلوا فی الرحال، یعنی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی حالت میں، جب کہ ٹھنڈک والی رات ہوتی، بارش والی رات ہوتی، یا آپ سفر میں ہوتے، تو ایسے حالت میں مؤذن کو اذان کے اندر یہ تلقین کرتے تھے، تعلیم دیتے تھے کہ اذان دے لینے کے بعد وہ پھر کہے الا صلوا فی الرحال، کہ لوگوں گھروں کے اندر نماز پڑھ لو۔ اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سنٹنس، یہ جملہ، یہ فقرہ الا صلوا فی الرحال اذان کو مسنون طریقے پر دے لینے کے بعد مؤذن بولے اور اس کا بھی اعلان کرے۔ لیکن بخاری اور مسلم ہی کے اندر ایک دوسری روایت ہے جس کے راوی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ان کے تعلق سے روایت نقل کی گئی ہے کہ امر مؤذنہ فی یوم مطیر، کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مؤذن کو بارش کے دن کے اندر حکم دیا کہ وہ اذان دے، وَيَقُولُ بَعْدَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهِ أَلَا صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ، کہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہنے کے بعد حی علی الصلاۃ کہنے کے بجائے اس کے بدلے میں کہے کہ لوگوں اپنے گھروں میں نماز پڑھ لو، الا صلوا فی بیوتکم۔ روایت کے اندر ہے کہ انہوں نے جب اپنے مؤذن کو یہ بات بتلائی اور حکم دیا تو موجود لوگوں کو کچھ تعجب ہوا، جس کو وہ بھانپ گئے۔
اور انہوں نے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ اتعجبون من ھذا، کیا میری اس بات پہ تمہیں تعجب ہوتا ہے؟ قد فعل من ہوا خیر منی، کہ سنو یہ عمل اس ذات پاک نے کیا ہے جو مجھ سے کہیں بہتر تھا، یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مؤذن کو اس طرح سے بولنے کا حکم دیتے تھے۔ بہرحال اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ الا صلوا فی الرحال، جو مؤذن بولے گا، اعلان کرے گا، وہ حی علی الصلاۃ کی جگہ پر ہوگا، اذان کے درمیان ہوگا اور حی علی الصلاۃ کے بدلے میں ہوگا۔ اس سلسلے میں محدثین جیسے فتح الباری جو صحیح البخاری کی شرح ہے اس کے رائٹر امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ، اور اسی طرح سے امام شافعی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الام کے اندر کتاب الاذان کا جہاں بیان ہے، جو چیپٹر ہے اس کے اندر، اسی طرح سے ابن مفلح نے اپنی کتاب الفروع کے والیوم 3 یعنی جلد 3 کے اندر، جلد نمبر 3 کے اندر، اور اسی طرح سے علامہ عثیمین رحمہ اللہ نے اپنی کتاب تعلیقات ابن عثیمین علی الکافی لابن قدامہ کے اندر، ان سارے لوگوں نے ان دونوں حدیثوں پر بحث کر کے، ڈسکشن کر کے لکھا ہے کہ الامران جائزان، کہ ایسی حالت میں یہ دونوں باتیں مؤذن کے لیے جائز ہیں کہ مؤذن یا تو پوری اذان دے لینے کے بعد الا صلوا فی الرحال کہے، اور یا حی علی الصلاۃ کی جگہ پر الا صلوا فی الرحال کہے، الا صلوا فی رحالکم کہے، تو یہ دونوں چیزیں جائز ہیں۔ لیکن احسن طریقہ یہ ہے کہ اذان کے بعد کہے، کیونکہ اس میں ان لوگوں کے لیے بھی تعلیم ہے جو گھر پہ پڑھنا چاہتے ہیں، کہ ان کو رخصت اور اجازت کا پتہ چل جاتا ہے کہ اسلام نے ایسی سچویشن میں، ایسی حالت میں گھر پہ نماز پڑھنے کی اجازت دیا ہے۔ اور جو لوگ مسجد میں آ کر پڑھنا چاہتے ہیں ان کے لیے اس میں ہے کہ بہتر ہے مسجد میں آ کر پڑھنا، کہ اگر وہ تکلیف اٹھا کر کے اس جگہ پہ آ کر پڑھتے ہیں تو ان کو اور زیادہ اجر و ثواب ملے گا، اور یہ گھر پہ پڑھنے سے بہتر ہوگا۔ تو بہرحال یہاں پر جہاں ہمیں آپ کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ایسی تکلیف اور پریشانی کی حالت میں مسجد کے بجائے آپ گھر پر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، وہیں پر اذان کا طریقہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جو بھی مؤذن ہو جب اذان دے تو ایسی حالت، ایسی سچویشن میں اس کو حی علی الصلاۃ کی جگہ پر الا صلوا فی رحالکم کہنا چاہیے، یا اذان پوری دے لینے کے بعد الا صلوا فی الرحال بولنا چاہیے۔ تو بہرحال یہ ایک ایسی سنت ہے جس پر دیکھا جاتا ہے کہ ہر جگہ عمل نہیں ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ جیسے ہم اس حالت میں اپنے اپنے گھر پر اسلام کی اجازت اور رخصت سمجھ کر کے، اسلام کا طریقہ سمجھ کر کے ہم نماز پڑھتے ہیں، اور اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ بھلے ہم گھر پہ پڑھتے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مسجد میں باجماعت نماز پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اسی طریقے سے اس اجر و ثواب کو حاصل کرنے کے لیے اذان کا جو مسنون ایسی حالت میں طریقہ ہے اس کو ہمیں اپنانا چاہیے، اور سنت کے طریقے پر اذان دینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم کہنے والے کو بھی، سننے والوں اور والیوں کو، سارے کے سارے اپنے بندوں اور بندیوں کو کتاب و سنت کے مطابق عمل و عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری جملہ نیکیوں کو درجہ قبولیت عطا فرمائے، اور دنیا اور آخرت کی کامیابی اور کامرانی ہمارا اور آپ کا مقدر بنائے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ من کل ذنب انہ هو الغفور الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔